ہم قبول کر لیجئے۔ راس الوفا کو سلام، وجہ الشفا کو سلام، نجم الندا کو سلام، بحر المنن کو سلام، جمیل الشیم کو سلام، تاجدار افو عجم کو سلام، اصل کائنات کو سلام، خلافہ موجودات کو سلام۔ حضرات یہی تک نہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین سلام پیش کر رہے ہیں۔ سلام پیش کر کے آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ کی تربت پہ گئے۔ اے میری فاطمہ، آپ نے جو ہے میرے لیے قرآن کی لوریاں دیا تھا۔ اے میری ماں، آپ نے مجھے جھولا جھلایا تھا۔ اے میری ماں، میری پرورش کیا تھا، مگر آج جو ہے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ مدینے سے مجھے نکلنا ہوگا، مدینے سے نکلنا ہوگا، اس لیے آپ آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسن مجتبیٰ کی مزار پر جاتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں، آپ جو ہے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جلد واپس آ جائیں گے، مگر یاد رکھو وہ مدینہ جہاں نانا مصطفیٰ کا مزار روضہ رسول مدینے میں ہو، خاتون جنت کی تربت مدینے میں ہو، بھائی کی قبر مدینے میں ہو، ماموں کی قبر مدینے میں ہو، بتاؤ اس مدینے کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو جب آقا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آج حسین جا رہے ہیں، تو یاد رکھو مدینے والے آتے ہیں، کہتے اے آقا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جس وقت نانا مصطفیٰ کی آپ کی یاد آتی تھی تو ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، آپ کے چہرے میں چہرہ مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا، چہرہ والضحیٰ دکھائی دیتا تھا۔ آقا نہ جائے، مگر یاد رکھو آقا حسین مدینے سے مکہ چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہاں سینکڑوں خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کی رات جو ہے، 3 ذی الحجہ کی تاریخ کو آپ جو ہے مکے سے سفر کوفہ کے لیے، کربلا کوفہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ 3 ذی الحجہ جہاں تمام دنیا سے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، میزاب رحمت پہ آتے ہیں، صفا و مروہ کی صحیح کرنے کے لیے آتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں، غلاف کعبہ کو چومنے کے لیے آتے ہیں، مگر آج 3 ذی الحجہ کی رات حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور جب مکہ چھوڑ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جو ہے، اپنے رفقائے جانشان کو لے کر کے آپ چلتے ہیں، اور جب آپ مکے سے سفر کوفہ کے لیے کرتے ہیں، راستے میں بکر اسدی سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ جو ہے کوفہ کے حالات پوچھتے ہیں تو بکر اسدی نے کہا تھا آقا حسین میں نے دیکھا ہے کہ باہر کوفے کے باہر ایک قافلہ ہے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کوفہ نہ جائیں، آپ جو ہے اپنا جو ہے سفر جو ہے ملتوی فرما دیجئے۔ مگر آقا حسین جو ہے بکر اسدی کی بات کو نہیں سنتے ہیں، اس کے بعد سفر جاری رہتا ہے۔ آخر جب کہاں پہنچتے ہیں، پھر ذوق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے بھی آپ نے کوفے کے حالات پوچھے، اور جب کوفے کے حالات پوچھے تو جانتے ہیں آپ، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آقا حسین نے فرمائے آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو جانتے اس نے یہی کہا تھا، اس قاصد نے یہی بتایا تھا کہ جس قاصد کو جس کو آپ نے اپنا رہنما بنا کر کے، اپنا رہبر بنا کر کے امام مسلم کو بھیجا تھا، اور ان ظالموں نے، کوفہ والوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا ہے اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ جب آپ نے اتنی حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر سنا تو جانتے ہو اس کے باوجود حضرت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اتنے میں 8 سال کی سکینہ سامنے آتی ہے، اور جب سامنے آتی ہے تو جانتے ہو جیسی سامنے آئی حضرت امام حسین نے اس سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، مگر 8 سال کی بچی سکینہ نہ سمجھ سکی۔ حضرت سکینہ کہتی ہے میرے بابا جان ہمارے باپ کی تو خیر ہے، ہمارے بھائی تو صحیح سلامت ہے، آج آپ ہم سے پیار اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم سے کرتا ہو، کوئی بے سہارا سے کرتا ہو۔ اے میرے بابا کیا میں یتیم تو نہیں ہو گئی، میں بے سہارا تو نہیں ہو گئی، میرے بابا کی تو خیر ہے۔ آقا حسین حضرت سکینہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ صبر کرو، جب تمہارے باپ مسلم کی یاد آئے
تو مجھے دیکھ لینا، جب تمہارے بھائی کی یاد ستائے تو علی اکبر علی اصغر کو دیکھ لینا، ان ظالموں نے تمہارے باپ تمہارے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ حضرات خیمہ حسین میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، مگر سفر ملتوی نہیں کیا جاتا۔ آخر کار یہ سفر چلتے چلتے جو ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلائے معلیٰ پہنچتا ہے، اور جب کربلائے معلیٰ پہنچا ہے تو جانتے ہو آقا حسین فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، اور کون سی جگہ ہے یہ تو جانتے ہو، ساتھیوں نے کہا تھا اسے ماریا کہا جاتا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کہا کربلا کہتے ہیں؟ آقا حسین نے فرمایا یہی وہ کربلا ہے کہ جہاں پر جو ہے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں پر عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، یہاں پر علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی۔ آقا حسین نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، رکھو گجاوے، باندھو کے ماں، کرو خیام، اب میں اپنی جانی پہچانی منزل آ گیا ہوں۔ حضرات جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے، شام ہوتی ہے، سامنے سے گرد و غبار نظر آتا ہے۔ آقا حسین نے سوچا شاید کوئی مدد آ رہی ہے، لوگ مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر یاد رکھو جیسے ہی وہ سپاہی وہ فوج قریب آتی ہے، حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں؟ 22,000 کی فوج عمر ابن سعد کی کمانڈری میں آتا ہے اور اپنا پڑاؤ سامنے رکھتا ہے، اور عمر ابن سعد ایک قاصد کو بھیجتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ امام حسین سے کہہ دو کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آقا حسین نے فرمایا عمر ابن سعد سے کہہ دو اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتا تو نانا مصطفیٰ کا مزار نہ چھوڑتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتا تو خاتون جنت کی تربت نہ چھوڑتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو نہ چھوڑتا، میں مدینے کے وادیوں کو نہ چھوڑتا، میں روضہ رسول کو نہ چھوڑتا، اگر مجھے یزیدی کی بیعت کرنا ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو نہ چھوڑتا، غلاف کعبہ کو نہ چھوڑتا، مجھے یزید کی بیعت سے انکار ہے۔ حضرات یہی تک نہیں، وقت گزرتا رہا اور یزید کی طرف سے ہی مطالبہ تھا، یزیدیوں کی طرف سے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین انکار پر انکار کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوسرا حکم نامہ آتا ہے ابن زیاد کا عمر ابن سعد کے پاس کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان پر پانی بند کر دیا جائے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس پر پانی کی پابندی کی جا رہی ہے؟ یہ ان پر پانی کی پابندی کی جا رہی ہے کہ جن کے نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کل میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پینے والی امت آج نواز رسول پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے کچھ پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرات 7 محرم الحرام ہے، پانی بند کر دیا گیا، یزیدی پانی پی سکتے ہیں، یزید کے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، یزیدی کے کھچر پانی پی سکتے ہیں، چرند اور پرند پانی پی سکتے ہیں، مگر پانی کی پابندی یزیدیوں پر نہیں ہے، پانی کی پابندی کھچروں پر نہیں ہے، پانی کی پابندی جو ہے چرند اور پرند پر نہیں ہے۔ اگر پانی کی پابندی ہے تو عباس پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو اون و محمد پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو علی اکبر کی جوانی پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو امام قاسم پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو علی اصغر پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو سحر بانو پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو سکینہ پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو حضرت زینب پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو مسلم بن اوسجا پر ہے، پانی کی پابندی ہے تو زہر بن قیم پر ہے۔ صابری خاندان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے سوچا حسین پر پانی بند کر دو، حسین خود ہی پانی پانی ہو جائیں گے، مگر ان ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ کربلا میرا حسین پانی تلاش کرنے نہیں گیا تھا، وہ تو فضل ربانی تلاش کرنے گیا تھا، وہ تو فضل ربانی تلاش کرنے گیا تھا۔ آقا حسین نے فرمایا اے یزیدیو، نہ حسین کو کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دانا چاہیے، حسین کو تو اپنے نانا کا زمانہ چاہیے۔ حضرات توجہ فرمائیں،
لبے حسین پانی کو نہیں ترسے، سکینہ کی ہوٹیں پانی کو نہیں ترسی، حلقوم اصغر پانی کو نہیں ترسے، علی اکبر کی جوانی پانی کو نہیں ترسی، حضرت قاسم پانی کو نہیں ترسے، حلقوم اصغر پانی کو نہیں ترسے، بلکہ پانی لبے حسین کو ترس گیا، پانی سکینہ کے حلقوم کو ترس گیا، پانی کا مقدر نہیں تھا کہ حسین کے لبوں تک پہنچتا۔ مرنا جانتے ہو، یہی پانی بند کر دیا گیا تھا ایک مرتبہ اجمیر میں، اور جب پانی کی پابندی اجمیر میں کی گئی تو اجمیر والا مسکرا رہا تھا، ارے اجمیر والوں تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہم کربلا میں جھیل چکے ہیں۔ اور جانتے ہو جب خواجہ غریب نواز پر آنا ساگر کا پانی کی پابندی کی گئی تو جانتے ہو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے مخصوص شاگرد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ پیالہ لے لو اور لے کر کے آنا ساگر قریب چلے جاؤ، اور آنا ساگر سے کہنا اے آنا ساگر اگر راجا کا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میرے خواجہ کا ہے تو اسی پیالے میں آ جا۔ ہوا بھی یہی، قاصد گیا کاسا لے کر، پہنچا آنا ساگر کے قریب، اے آنا ساگر آ جا، تجھے بلاتا ہے میرا خواجہ۔ تو جانتے ہو پورے 16 کلومیٹر کے مربع کا پانی، جانتے ہو اجمیر کی وادیوں کا پانی، اجمیر کے نالے کا پانی، اجمیر کے کنویں کا پانی، اجمیر کے جو ہے اجمیر کے تالاب کا پانی، اجمیر کے چشمے کا پانی، اجمیر کے کنویں کا پانی، سارا پانی آنا ساگر میں، اور آنا ساگر کا پورا پانی غریب نواز کے پیالے میں۔ وہ تو غریب نواز رحیم الفطرت جو پانی واپس کر دیا، ورنہ جانتے ہو اگر کوئی ہندوستان کا کوئی بابا ہوتا نا تو لے کے یاترا میں چلا گیا ہوتا، مگر خواجہ غریب نواز نے فرمایا مخلوق کو پریشان نہ کرو، پانی واپس کر دیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے زندہ دل مسلمانوں، خواجہ غریب نواز کون ہے؟ تو جانتے ہو خواجہ غریب نواز امام حسین کے بیٹے 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 کے 28واں بیٹا غریب نواز، پیالہ بھیج دے تو آنا ساگر پیالے میں آ جائے تو بلا تشبیہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، غریب نواز کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے امام حسین اگر چاہتے تو فرات حسین کے قدموں پہ چلی آتی، مگر یاد رکھو کربلا الگ امتحان تھا، اجمیر الگ امتحان تھا، کربلا الگ امتحان تھا، اجمیر الگ امتحان تھا۔ اجمیر میں مسلمان بنانا تھا، کربلا میں اسلام بچانا تھا، اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا، کربلا میں اسلام بچانا تھا۔ تو اسلام پھیلانے کے لیے غریب نواز جیسی کرامت چاہیے، اور اسلام بچانے کے لیے امام حسین جیسا صبر چاہیے۔ حضرات اور یہی تک نہیں، میں ایک بات اور کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین تو کربلا میں اتنا مجبور تھے کہ پانی نہ بلا سکے۔ میرا امام مجبور تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں، ورنہ جانتے ہو حضرت مولا علی کے دور میں دریائے نیل کچھ زیادہ ایڈوانس چل رہا تھا، لمٹ سے زیادہ تھا، تو جانتے ہو لوگ آئے اور کہا مولا علی سے نہریں، یہ جانتے ہو یہ نہر فرات بہت زیادہ ابال مار رہا ہے، آپ چل کر کے اس کو کم کر دیجئے۔ تو جانتے ہو حضرت مولا علی گئے اور فرمایا کم ہو جا، 1 فٹ کم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور اور کم کیجئے،
علی نے اور کم کیا، لوگوں نے کہا اور کم کیجئے، علی نے اور کم کیا. تو بتاؤ جن کے حکم سے دریائے فرات کی لہریں کم ہو سکتی ہیں، اگر اس کا بیٹا چاہتا تو کیا نہر فرات حسین کے خیمے پہ نہیں چلی جاتی؟ میرا حسین مجبوری نہیں تھا. اور یاد رکھو جب وہ وقت آتا ہے 9 محرم الحرام کا، 9 محرم الحرام کا وقت آیا تو یزید کی طرف سے پھر قاصد آیا. کہا حسین کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ امام حسین نے فرمایا نہیں. تو کہا پھر آپ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. امام حسین نے فرمایا ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے سجدوں کی لذت حاصل کر لیں. ایک رات کی مہلت دے دو. اور یہ کسی ڈر کسی خوف سے نہیں. جب یہ بات عمر ابن سعد کو بتائی گئی، شمر سے بتائی گئی، خولی سے بتائی گئی تو وہ راضی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب یہ اور جو ہے پیاس سے نڈھال ہوں گے تو ان سے لڑنا بڑا آسان ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تو جانتے ہو عاشورہ کی رات آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. کہا میرے ساتھیوں، تم نے مدینہ سے لے کر کے مکہ، مکہ سے لے کر کے کوفہ، مکہ سے لے کر کے کربلا تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے. میں تمہارا شکر گزار ہوں اور میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. کل جو ہونے والا ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے ہے. جب اتنی بات کہی